اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفیر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 44 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وہ دنیا و آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے اس آیت میں، بظاہر کتاب، اور بتایا ساری امت کو جا رہا ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد فرمائیں اور امت کو بتائیں کہ وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ کس وقت دی؟ جب حضرت مریم بالغ ہو چکی تھی، جوان ہو چکی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی کہ اے مریم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں فرزند کی، بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، اور وہ بیٹا عام اشخاص کی طرح، عام مردوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ مقام اور مرتبے میں بھی بہت زیادہ بلند ہوگا۔ جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے کہ ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ خاص کلمہ، جس طرح گزشتہ تفسیر میں بھی میں نے بتایا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، کلمہ سے مراد کن کا کلمہ ہے۔ کن مطلب ہو جا، فیکون، پس وہ تمام کام ہو جاتے ہیں رب کے کہنے سے۔ تو کلمہ کن کہنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونا متوقع ہوئی، یعنی حضرت مریم کو جو حمل ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہوا، اور بے شک اللہ تمام کاموں پر قادر بھی ہے۔ تو یہاں پر جو مذکور ہے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوں گے، اور ان کی پہچان مزید بتائی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اب یہاں پر مسیح سے کیا مراد ہے؟ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ چونکہ وہ تبلیغ کے سلسلے میں، ان کی سیاحت میں ساری عمر گزرنی تھی، تبلیغ کے سلسلے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ان کی پیدائش سے پہلے ہی رب العالمین حضرت مریم سے فرما رہا ہے۔ تو ان کی اس تبلیغ کرنے کی وجہ سے، ان کی اس سیاحت یعنی سفر کرنے کی وجہ سے ان کا لقب مسیح ہوگا، اور ان کا نام عیسیٰ ہوگا۔ اب یہاں پر عیسیٰ ابن مریم، اب یہاں پر کنیت ابن مریم۔ لوگ پہلے کیا کرتے تھے، میں اگر ہوں تو میں افرا ہوں تو میں بنت جاوید ہوں، ٹھیک ہے، اگر کوئی لڑکا ہے تو وہ ابن جاوید اس طرح اپنے نام کے ساتھ، لڑکا ہے تو وہ ابن یعنی بیٹا، ٹھیک ہے، اور اگر لڑکی ہے تو وہ بنت لگاتی تھی، ٹھیک ہے، یہ اس کی کنیت ہوتی تھی، وہ اپنے باپ کے نام کے ساتھ۔ تو ان کے نام کے ساتھ قرآن کریم میں جہاں پر بھی ذکر ہوا، عیسیٰ ابن مریم ذکر ہوا، یعنی کہ یہ چیز سب لوگوں کو بتائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں ہے، حضرت مریم آپ کی والدہ ہیں اور آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ ابن مریم یعنی ان کی کنیت ہوگی ابن مریم۔ اور ان کی صفت کیا بیان فرمائی؟ وہ دنیا و آخرت میں بڑی شان والے ہوں گے، بڑے رعب اور دبدبے والے ہیں، اور رب تعالیٰ کی طرف سے خاص قرب رکھنے والوں میں سے ہیں۔ انسان ہو کر انسانوں میں افضل، اور
بہت زیادہ نیکی، پرہیزگاری اور تقوی کے اوپر اپنی عمر گزار دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری حضرت مریم کو دی گئی، حالانکہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی نعت بیان فرماتا ہے خود، جس طرح حضرت عیسیٰ، نعت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نبی کی تعریف کی جائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف رب العالمین خود فرما رہا ہے اور ان کی پیدائش سے پہلے فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو جس طرح تمام انبیاء کی نعت، تمام انبیاء کی تعریف رب العالمین خود فرماتا ہے، تو پھر امت کو بھی چاہیے کہ وہ پچھلے نبیوں کی بھی تعظیم و توقیر کرے، ان سے بھی محبت کرے، ان کی بھی عزت کرے، اور تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نعت ہمیشہ اپنی زبان پر جاری فرمائے۔ تو آیت کا اگلا حصہ ہے، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی ہی، ان کی ہی نبوت کی اور ان کے ہی مقام اور مرتبے کی نشانی بیان کی گئی کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ اب یہ فی المہدی و کہلن، ٹھیک ہے، چھوٹی عمر میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام فرمائے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور خصوصیت بیان کی گئی کہ وہ لوگوں سے گہوارے، وہ جو جھولا ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے، اس عمر میں بھی اور پختہ عمر میں بھی اسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اسی حکیمانہ انداز میں کلام فرمانے پر قادر ہوں گے، جس طرح کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے اسی رکوع میں پیچھے پڑھا کہ جب وہ بالکل بہت چھوٹی تھی، بچوں کی عمر میں تھی، تب حضرت زکریا نے ان سے پوچھا تھا یہ پھل کہاں سے آتا ہے، تو آپ نے کلام فرمایا تھا کہ یہ پھل میرے پاس جنت سے آتا ہے۔ تو نہ صرف یہ صرف مریم کی بلکہ ان کے ہاں جو اولاد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں تشریف لانا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی نشانی بیان کی گئی کہ وہ بھی گہوارے، یعنی جو چھوٹی عمر کا بچہ، اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنی جوانی میں پہنچیں گے تو ان تمام عمروں میں، ان تمام مراحل میں آپ کو یہ فضیلت عطا کی گئی کہ آپ بہترین طور پر بات کر سکتے تھے، حکیمانہ انداز میں لوگ آپ کی بات کو سمجھ سکیں، فہم حاصل کر سکیں، شعور حاصل کر سکیں۔ تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی خوبی تھی جو کہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہوں گے کہ بچے کیا کرتے، پہلے بے معنی لفظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے نا کہ بے معنی ماما کہنا، بابا کہنا، اس طرح چھوٹے چھوٹے الفاظ سیکھتے ہیں ہمارے ہاں ہر کوئی، یہ عام سی بات ہے، ہر کسی نے بچے کو بڑا ہوتے دیکھا ہوتا ہے، تو وہ کیا چھوٹے چھوٹے جملے بولے جاتے ہیں اور پھر جا کے بے معنی بے ہنگم الفاظ کو ایک ترتیب دی جاتی ہے بچوں کے ہاں اور پھر وہ ایک جملہ بولنا سیکھتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہوں گے کہ بچپن ہی سے عمدہ کلام، اور اس کے بعد جوانی میں بھی عمدہ کلام کرنا، یہ بھی معجزہ ہے، بچپن میں بولنا بھی، ٹھیک ہے، جوانی میں تو ہر کوئی بولتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے عام گفتگو کی طرح، عام لوگوں کی طرح گفتگو نہ کرنے والے ہوں گے بلکہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ، تو ان کا بچپن میں کلام بھی معجزہ اور بڑھاپے میں بولنا بھی معجزہ کہ آسمان سے اتر کر بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرمائیں گے۔ ان کے سب کے باوجود، ان تمام نیکیوں کے ساتھ ساتھ وہ کبھی خطا نہیں کریں گے، خطا سے پاک رہیں گے اور نیکیاں کرتے رہیں گے، نیکیوں پر قائم رہیں گے۔ تو آیت نمبر 47 میں باقی کا ہم حصہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی جب خبر ملی حضرت مریم کو، تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا، کیا رپلائی کیا، تو اس کے بارے میں ہم اس آیت میں پڑھیں گے۔ تو مریم نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے، ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اب یہ آیت پچھلی آیات کی ترجمانی کرتی، کلمہ کن کا ذکر ہم نے کیا تھا، یہ آیت دیکھ لے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کن فیکون، وہ کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال اس وجہ سے رب العالمین سے کیا چونکہ
فطرت انسانی عام طور پر عادات میں اس طرح یہ ہے کہ مرد اور عورت کے آپس میں تعلقات سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے کائنات میں حضرت آدم اور حوا سے۔ تو اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے رب العالمین سے فرمایا کہ اے میرے رب، میرے ہاں اولاد، میرے ہاں بچہ کس طرح سے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام تو نیک اور پارسا تھی اور غیر شادی شدہ بھی تھی، کوئی مرد آپ کے قریب تک نہ آیا، تو ایسے میں اولاد کی خوشخبری جو ان کو دی گئی تو اس پر آپ نے یہ سوال کیا رب العالمین سے۔ تو تعجب کے ساتھ آپ نے یہ بولا کہ میرے ہاں کس طرح سے اولاد ہوگی۔ تو رب العالمین نے پھر آگے سے فرمایا کہ اے مریم، تمہارے ہاں فرزند ایسے ہی بغیر نکاح کے اور بغیر شوہر کے ہوگا، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اس کی تو شان ہی ہے رب العالمین کی کہ جب وہ کسی پیدائش کا ارادہ فرماتا ہے، کسی کام کی کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ نہ اس کو کسی کام کے کرنے میں نہ مادہ کی ضرورت ہے، نہ اسباب کی، نہ اوزار کی کوئی ضرورت ہے، نہ مشقت اور محنت کی ضرورت، بس وہ کن فرماتا ہے تو تمام امور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ چاہتا ہے تو بے موسم پھل عطا کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو ویرانوں کو آباد کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو سوکھے پتوں کو ہرا کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر کام کر سکتا ہے، کام کرنے پر قادر ہے اور وہ کرتا ہے۔ تو اے مریم، تعجب کی بات نہیں ہے اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام امور بخوبی انجام دیتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تفصیلی واقعہ سورہ مریم میں موجود ہے۔ ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب آگے جائیں گے تو وہ ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں۔ بہرحال خیال رہے کہ جب یہ خوشخبری آپ کو ملی تھی، جب فرشتوں سے آپ نے گفتگو کی تھی، تو تب آپ کی عمر 13 سال تھی حضرت مریم کی، اور اس گفتگو کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی، جس سے آپ میں حمل ٹھہر گیا تھا، اور آپ نے اس حمل کو پھر اس وقت چھپایا، اور پھر وقت آنے پر آپ ایک جگہ چلی گئیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے ایک غیبی آواز آئی اور فرمایا گیا کہ مریم یہاں سے نکل چلو، چنانچہ آپ بیت المقدس سے وہاں اس حجرے سے نکل چکی تھی اور آپ ایک جنگل میں کھجور کے نیچے پہنچی، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کھجور کے درخت کے نیچے پیدا ہوئے۔ تو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آگے سورۃ المریم میں پڑھیں گے اب، اور آگے ذکر ہے آیت نمبر 48 میں، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا۔ یعنی یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کو مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فضیلت بتائی گئی کہ اے مریم، اور مزید تعجب کی بات سنو کہ رب تعالیٰ تمہارے فرزند، تمہارے بیٹے کو بغیر استاد کے علم، تحریر، عمل اسرار عطا فرمائے گا، علم تحریر اور عمل اسرار عطا فرمائے گا، اور تورات اور انجیل کا انہیں پورا علم سکھا دے گا، اور ان کی تمام زندگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آخری زندگی ہے، یعنی جو زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اس کے بعد کی زندگی میں بھی وہ قرآن کریم اور احادیث کا علم حاصل، یعنی جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں آسان سمجھانے کے لیے، تو جب وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ شریعت محمدی پہ ہوں گے، وہ امت محمدی میں آئیں گے، یعنی انہیں اعلیٰ کتاب یعنی قرآن و حدیث کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا۔ اور اول زندگی میں تو تورات اور انجیل کا ماہر، اور پھر اس کے بعد جو آخر زندگی ہے بعد والی، جب وہ دوبارہ آئیں گے تو وہ قرآن و حدیث کے ماہر بن کر آئیں گے، ان کا علم ان کو دیا جائے گا۔ اور اس کے سوا وہ سارے بنی اسرائیل کے تمام بنی اسرائیل کا سلسلہ جو تھا، بنی اسرائیل اور اسماعیل، تو اسماعیل میں بنی اسماعیل میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یعنی یہ بات یاد رکھی جائے آسانی کے لیے کہ انسانوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طرح وہ تشریف لے کر ہے دنیا میں اپنے
اجسام مبارک کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور بنی اسرائیل میں پہلے نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا فرق ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سے کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل کی مراد یعنی انجیل تو ان پر نازل فرمائی گی، تو تورات ان سے پہلے نازل کی گئی تھی. تو ظاہر ہے جس طرح قرآن کریم میں پچھلی کتابوں کی تصدیق کی جاتی ہے کہ وہ کتابیں برحق تھیں، تو اسی طرح تورات میں بھی تورات سے پہلی کتابوں کی تصدیق کی گئی کہ وہ کتابیں برحق ہیں. ہاں، ماں سوائے اس کے کہ ان میں چینجنگز کر دی گئی یہود کی طرف سے تورات میں اور عیسائیوں کی طرف سے انجیل میں، جو کہ آج اصلی فارم میں موجود نہیں ہیں یہ کتابیں سوائے قرآن کریم کے، کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ رب العالمین نے خود لیا ہے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاج دار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.